أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العليم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ اور جسے چاہا در پھر دیا جسے چاہا بنا دیا یہ بڑے کرے کے فیصلے یہ بڑے نصیب سی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا اب کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے آج کا جو دن ہے بڑی ہی عظمت والا ہے بڑی ہی شان والا دن ہے آج کی گھڑیاں بڑی ہی مقام و مرتبے کی بات گھڑیاں ہیں کہ اس دن ہمارے اور آپ کے لاجواب تشریف اس میں کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے میرے ساتھ میرا ساتھ دینے پڑیے گا کہ میرا دل اور میری جان مدینے والے کہ میرا دل اور میری جان مدینے والے
سرکار کا میلاد ہے، سرکار کا میلاد کیا سرکار کی عظمت و شان کو بیان، سرکار کے کمالات کا، سرکار کے اعزاز کا تذکرہ کرنا ہی میلاد ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، اور تجھ پہ سو جان سے قربان جب کافروں نے مار کر آپ کو اتنا مارا اور کہا کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے، اگر تم نبی کا کلمہ چھوڑ دے گا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، کہا یہ جان تو جا سکتی ہے، اس جان کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن زبان سے نبی کا کلمہ یہ جان تو قربان کر دوں گا، اس جان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن میں اپنے لجپال آقا کا کلمہ اپنی زبان سے نہیں کہ تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے، اور تیرا دل چھوڑ کے جاؤ تیرا دل چھوڑ کے جاؤ کہاں جاؤ، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، میرے آقا میرے سلطان مدینے، تمام گوبیاں نظر کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک اور لاکھوں کروڑ بار درود و سلام ہم سب کے آقا و مولا نبی الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کر میں چند سرکار کی حدیث کی بیان کرتی اپنا حصہ شامل کروں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ انہیں اپنا محبوب بھی عطا کیا، کہ وہ محبوب جو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ ذات اللہ نے یہ القابات اپنے محبوب کو رؤوف اور رحیم کے جو ہیں عطا کیے، یہی صفات میرے رب کائنات کی یہ اللہ تعالی کی یہ صفات ہے اپنے محبوب کو عطا، اور میرے آقا رحیم آقا کریم آقا لجپال آقا اپنی امت کے لیے جو اپنی امت کے لیے حریص حضرت آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے قریب لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیارات
اللہ نے آپ کو مختار کل بنا کر حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے کریم لاجوال آقا نے فرمایا اختیارات دیا، فرمایا اختیار دیا اپنے محبوب کو کہ اے میرا محبوب آدھی آمد بخشوانے آدھی امت کو بخشوالے یا شفاعت دے۔ میرے آقا آدھی امت نہیں بخشوائی، کیا کیا؟ شفاعت کو اختیار کر شفاعت کو اختیار کیا۔ اور سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ شفاعت کا سینہ میرے لاجوال آقا کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لاجوال آقا کریم علیہ السلام سے میں نے کہا کہ آقا کے روز محشر میری شفاعت میرے کریم لاجوال آقا نے فرمایا اے انس میں کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں تیری شفاعت کل بروز محشر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں وعدہ کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ کہنے لگے آقا کملی والو کل بروز محشر آپ کو ہم کہاں تلاش کریں؟ آپ کو محشر کے میدان میں کہاں تلاش کریں؟ سرکار فرمانے لگے انس اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہے تو پل صراط بنا جا وہاں جبریل امین اپنے پاؤں کو بچھائے اور میں اپنے گناہگار کو وہاں سے گزار رہا ہوں۔ فرمایا آقا اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو کہاں تلاش کروں؟ لاجوال آقا نے فرمایا اے میرا امت اگر میں پل صراط پر ملا تو حوض کوثر پر آ جا حوض کوثر پر آ میں اپنے گناہگار اور نادیوں کو جام بن کر پلا رکھا ہوں۔ آقا اگر آپ وہاں نہ ملے تو آپ کو کہاں تلاش کروں؟ کملی والے نے فرمایا میرا امت اگر میں پل صراط پر نہ ملا اگر میزان پر نہ ملا حوض کوثر پر نہ ملا تو میرے لاجوال آقا نے فرمایا میزان پر آ جا میں اپنے گناہگار گناہوں کے پلے کو درود کی پرچی سے وزنی کر کے ان کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ یہ میرے لاجوال آقا علیہ السلام جو اپنی امت کے لیے حدیث معراج کی آپ سب آواز نے سنا ہوا ہے کہ سرکار معراج کی رات اور جب معراج کی رات سرکار جنت میں گئے تو میرے کریم لاجوال آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ جب میں جنت میں گیا تو جنت کی جو نورے گئے جو غلمان گئے وہ میرے پاس میں آئی اور آ کر مجھ سے میرے حسن و جمال کی قرار دی آج یہ جتنا کائنات ارض و سما میں جتنا بھی حسن ہے یہ سب کی سب میرے کملی والے کے سرانے اور سرکار نے جب فرمایا میرے صحابہ جب جنت کی امام جنت کی حوریں میرے پاس آئی اور آ کر مجھ سے میرے حسن و جمال کی خراب مانگا تو میرے کریم لاجوال آقا نے فرمایا کہ کسی حور کو میں نے اپنے حسن و جمال کی خراب میں کسی صدیق عطا کسی کو اپنے فاروق عطا کر
کسی کو مولا علی عطا کسی کو عثمان غنی کسی کو حارث سہیب عطا کرے۔ میرا کا فرماتے ہیں کہ میں اپنے حسن و جمال خدا تقسیم کا اسی رہا تھا کہ جنت کی حوروں کی سردار میرے پاس جنت کی حوروں کی سردار میرے پاس میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنت کی حوروں کی سردار میرے پاس آ کے میرے حسن و جمال کی خیرات مانگنے تو میں نے اپنے حسن و جمال کی خیرات میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے حسن و جمال کی خیرات میں جنت کی حوروں کی سردارہ کو اپنا بلال عطا جنت کی حوروں کی سردارہ جب جنت کی حوروں کی سردارہ نے دیکھا کہ باقی علماء کو باقی حوروں کے اتنے پیارے پیارے صحابی عطا کیے میرے لیے بلال دیا سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میرے لیے بلال میرے آقا لجپال آقا نے فرمایا اے جنت کی حوروں کی سردارہ اپنے حسن و جمال پر ناز نہ کر اپنے حسن پر ناز نہ کر میرا فیصلہ ہے ابھی تو میں نے اپنے بلال کو پوچھا کہ وہ بھی تجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں جب سرکار فرمایا کدھر ہے بلال جی آقا یا رسول اللہ فرمایا بلال میں جنت میں گیا جنت کی حوریں فرمائی میرے پاس آئے پاس سے حسن و جمال کی خیرات مانگنے تو میں نے کسی کو ابوبکر صدیق کسی کو عثمان غنی کسی کو مولا علی کسی کو حضرت سہیب کسی کو حضرت کسی کو کوئی صحابی تقسیم کر دیا اپنے حسن و جمال کی خیرات نے اور پتہ بھی یہ چلا کہ یہ جو سرکار کے صحابہ ہیں یہ سب میرے لجپال آقا کا حسن یہ کملی والے کا حسن و جمال ہے میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا بلال میں نے جنت کی حوروں کی سردارہ کو تجھے عطا کر دیا بتا دکھا کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ آگے آقا بلال تقریر ریت پر لیٹا تو کسی جنت کی حور کے بندے آقا بلال کے گلے میں کسی ڈال سے مکہ کی گلی میں گھسیٹا گیا اس کو بلال نے برداشت کیا تو کسی جنت کی حور کے بدلے آقا بلال کے جسم پر لوہے کی سلا بنا کر میرے آقا گناہ میں چوٹی پر رکھا جاتا تو بلال نے برداشت کیا تو آقا کسی جنت کی حور کے بدلے کملی والوں جنت کی حور کے بدلے نہیں بلکہ تیرے نور کے بدلے پھر کیوں نہ کہ چمکے تجھ سے باتیں ہیں سب بانے بانے چمکے تجھ سے باتیں ہیں سب بانے بنے چمکے تجھ سے باتیں ہیں سب بانے بانے میرا میرے قریب لاجوال آقا علیہ السلام جو اپنی امت کے لیے حدیث کیا جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پر ملایا تو اللہ نے سرکار کی گناہگار امت کے گناہوں کی جب کھائے گے
جب گناہ دکھائے گئے تو خدا کے پاس کریم آقا اپنے گناہگار امت کے گناہوں کو دیکھ کر پریشان اور جب آقا پریشان ہوئے تو رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب پریشان نہ ہو، ابھی تو تو نے اپنی گناہگار امت کے گناہوں کو دیکھا، اے میرا باپ ابھی تو تو نے اپنے گناہگار امت کے گناہوں کو دیکھا، اب میری رحمت کے خزانوں کی جب کریم لقمان علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کے خزانے کو دیکھا تو رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرا محبوب بتا اب تیری گناہگار امت کے گناہ زیادہ ہے یا میری رحمت کے خزانے ارے میرے اللہ کی رحمت کے خزانے زیادہ ہے، ہمارے گناہ اتنے نہیں ہیں جتنے اللہ کی رحمت کے خزانے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ خواب اس کو گناہ سمندر کی جاگ سے زیادہ کتنا ہو جائے، آسمان کے جتنے ستارے ہیں ان سے بھی زیادہ کتنا ہو جائے، ریت کے جتنے ذرے ہیں ان سے بھی زیادہ کتنا ہو جائے۔ میرے رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں محبوب جب میرا بندہ مجھ سے آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو پھر میں اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، پھر میں اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں، اس کے گناہ جتنے مرضی ہو جائے من کے سارے اپنے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری عنایتیں ہیں نا میرے قریب لجپال آقا علیہ السلام اور میرے قریب لجپال آقا رحیم آقا مدینے کے تاجدار ایک شاعر بڑے ہی پیارے انداز میں کیا کہ رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو اور سارا حسن لٹا چلے کا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، آخر بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ نے کریم علیہ السلام سے سناتے ہیں کبھی بارے آقا اللہ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ کون سی چیز کو بنایا؟ میرے قریب لجپال آقا نے فرمایا یا جابر انکا خلق قبل الاشیاء نور نبی کا فی نورہ، اے جابر اللہ نے ساری کائنات بنانے سے پہلے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے حیوانات و نباتات پیدا کرنے سے پہلے یہ سورج چاند ستارے پیدا کرنے سے پہلے میرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا اور پھر جبریل امین علیہ السلام آقا نے پوچھا اے جبریل بتا تیری عمر کتنی؟ اے جبریل بتا تیری عمر کتنی؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے لگے آقا مجھے اپنی عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں، ہاں اتنا ضرور جانتا
کہ آسمان ایک ستارہ جو نمودار ہوتا تھا چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا تھا. کملی والیو میرے آقا نے اسے 73,000 مرتبہ دیکھا. میں نے اس کی 72,000 مرتبہ کی زیارت کی. میرے لجپال آقا مسکرا فرمایا ہے وہ ستارہ میں ہی تھا. پھر کیوں نہ کہ سب سے ہر خلق سے اللہ نے دلوں پر ترقی بہت بڑا احسان کیا کہ نے اپنا محبوب ہی عطا کیا. اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے اپنا محبوب ہی ہمیں عطا کیا کہ وہ پیارا محبوب وہ کریم لجپال آقا کہ جن کے ساتھ محبت کی تو جواب میں میرے لجپال آقا نے درختوں سے پیار کیا. درختوں نے میرے لجپال آقا نے درختوں سے پیار کیا. ایک مرتبہ کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے موقع پر لشکر جا رہا کہ جو اپنی امت کے لیے کتنے حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں اور اس کے طرف جو ہیں وہ راستے میں آتے میرے کریم لجپال اترے اور ایک صحابی کی وہاں کہ یہاں رک جاؤ جب تک گزر نہ جائے اس وقت تک یہاں سے نہیں کتنے بات ہے کریم آقا جو ہم سب کے لیے حدیث رعوف بھی ہے اور رحیم. اللہ کی بات رب کائنات ہمیں سرکار کی پاکی اور سچی محبت نصیب فرمائے.